پہلے ایک دوسرے کو سمجھا دیں کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں، غلط تو نہیں ہے. تو صاف ستھری بات پہلے ہی کر لیں گے تو لڑائی جھگڑا اور پھر جو ہے بعض اوقات بہت آدمی جو ہے گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے، واقعی گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ صاف ستھری بات کریں جس سے کرنی ہے. بھائی یہ کام میں جی یہ کام جو ہے نا وہ میں ایک ہفتے کے اندر دے دوں، مسئلہ ہی نہیں ہے جی کوئی. اور پتا ہے کہ یار یہ ایک ہفتے میں نہیں ہوگا، آپ اس کو پہلے بول دیں بھائی ایک ہفتے میں نہیں ہوگا، یہ 2 ہفتے میں کر کے دے سکتا ہوں، کروائیں گے؟ ٹھیک ہے جی کروائیں، صحیح ہے، سبحان اللہ. اب آپ اس کو کر کے دیں، لیکن پہلے سے ہی ایک کام کا جو ہے وہ ذمہ داری لے لینا، نہیں جی نہیں میں تو کر دوں گا. اچھا پھر بعض اوقات آدمی جو ہے نا جب وہ کہا جاتا ہے کہ جب خود اعتمادی یا اپنے اوپر ایکسٹرا جو ہے وہ اعتماد ہو جائے نا بندے کو کہ نہیں جی میں کر لوں گا، میں تو آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا اور یوں کر دوں گا، اوور کانفیڈنس جو ہوتا ہے یہ آدمی کو بعض اوقات بہت نقصان کروا دیتا ہے. اس اعتبار سے بھی دیکھ لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے. اچھا ہماری جو مطلب ہمارے چونکہ معاشرے میں مختلف طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے عید کے دنوں میں جو درزی اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کی کیفیت جو ہے وہ درزی اسلامی بھائیوں سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ داؤ اسلامی اور درزی ہوتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں. ہم اگر کوئی اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں تو ہر مسلمان عاشق رسول جو ہے وہ اسلامی بھائی ہے. عمومی طور پہ جو داؤ اسلامی کے مدنی محسوس بستہ ہوں ان کے لیے کہا جاتا ہے، بلکہ آپ ہر مسلمان اسلامی بھائی ہے. امیر علیہ سنت کی جو مطلب تعلیمات ہے ہر مسلمان جو ہے وہ اسلامی بھائی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جی میں آپ کو، اور بعض اوقات جو شخص دے رہا ہوتا ہے کوئی چیز یا کوئی کام ذمے لگا رہا ہوتا ہے، اچھا وہ بھی ایسا کہ اب مثال کے طور پر کوئی یوں کہہ لیں کہ 12ویں شریف میں جو ہے مجھے نیا سوٹ پہننا ہے اور یا 27 رمضان مبارک کو مجھے نیا سوٹ پہننا ہے، عید پر پہننا ہے، تو اب میں دے رہا ہوں ایسا ٹائم رکھ کے بالکل مطلب جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ کوئی اس کے اندر دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور سامنے والے نے مجھے میں جی 27 کو دے دوں گا آپ کو اور دیا مطلب ایسے وقت میں ہے اور اس نے بھی وعدہ یوں کر لیا. اچھا اب اوور کانفیڈنس دے دوں گا جی میں. اچھا اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے بندے اس کے اندر دیگر عوارضات بھی ہیں. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کے اندر بندے کو اختیار ہوتا ہے اور بعض میں اختیار نہیں ہوتا. اگر لائٹ چلی گئی اب آپ بولیں کہ جی میں کپڑے استری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، میں جی 1 گھنٹے میں دے دوں گا. او بھائی اللہ کے بندے 1 گھنٹے میں تو تب دیں گے آپ اس طرح کا رسک، اور پھر سامنے والے کو مثال کے طور پر بھائی کی بارات تیار ہے، میں ابھی جی 15 منٹ میں کر کے دیتا ہوں، بھیا سارے معاملات بجلی چلی گئی اب آپ 15 منٹ میں کیسے دیں گے؟ اور وہ ادھر لٹکا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے کہ جی وہ سوٹ ملے گا تو میں جاؤں گا. تو ہر ایک کو اس اعتبار سے بھی غور کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی کو کوئی کام دے رہے ہیں یا کسی سے کوئی کام لے رہے ہیں تو ایسی لچک رکھیں اس کے اندر، اس طرح کا سیکنڈ آپشن جسے کہتے ہیں. غالباً نگران شورا کا ایک کوئی سلسلہ تھا یا یہ کھلے آنکھ کے اندر ہی گفتگو ہوئی تھی، سیکنڈ آپشن رکھیں آپ. اگر ایک نہیں ہو سکتا تو دوسرا اس کے متبادل کوئی نہ کوئی ہو آپ کے پاس. اسے کہتے ہیں سر کرائسس مینجمنٹ. سبحان اللہ. کرائسس مینجمنٹ کرنا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا. جی تو اس اعتبار سے یہ بھی بندے کو نقصان سے بچانے کا ایک ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کریں، کوئی وعدہ کریں، کوئی عہد کریں تو اس کو اس اعتبار سے صاف ستھری بات کریں جو ہے وہی دھوکے میں گراؤنڈ ریئلٹی پر بات کریں. بالکل یہ نہیں کہ مشتری مریخ پر رہنے والے لوگ جو ہے سیارے پہ رہنے والے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، جو ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ بات کریں تاکہ بندے کی ویلیو کے اندر اور اس کی ورتھ کے اندر جو ہے وہ کمی نہ آئے. شہزادہ امیر سنت کا کلام سیدھا بردہ سننے کی فرمائش تھی. کلام بالکل ریڈی ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذاكر جيران بذي سلام. من تذاكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير
मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वसक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वसक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमि मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली गौलिन मिनल अहवाली मुक़तहिम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदा शरीफ शामिल हुआ जी, कुछ आपकी कॉल्स भी हैं, आइए इनको शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शौकत हुसैन अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ कादरपुर रामा से। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाई, हमें ये इरशाद फरमा दें कि बच्चों से वादा किया जाता है और कई वादे हम लोग अपने बच्चों से करते हैं और हमें याद भी नहीं होता। बच्चों को कहते हैं ये ला दूंगा वो ला दूंगा, तो इसके बारे में थोड़ी वजाहत कर दें कि बच्चों से किए हुए वादे पूरे करना क्या हम पर जरूरी है? जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह शौकत हुसैन भाई, एक अरसे के बाद, लंबे अरसे के बाद आपने कॉल की, आपकी आवाज़ सुनी, माशाल्लाह। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सलामत बाकरामत रखे। मरहबा। आप सब क्या फरमाएंगे? सरकार, मेरा ख्याल है उसूल कायदा कानून तो ये है वादा पूरा करने के एतबार से, बाकी मेरा ख्याल है कि जो तफसीलात हैं वो दारुल अहले सुन्नत से मालूमात कर ली जाए तो इसमें ज्यादा बेहतरी है। अमीर सुन्नत ने ये मदनी फूल बयान फरमाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई अपने बच्चे को अपने पास बुला रहा है और उससे कहा कि मैं तुम्हें एक छुहारा दूंगा जी या दूंगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे पास की छुहारा ना होता और तुम इसे कहती या कहते कि छुहारा लेकर आओ मैं छुहारा दूंगा, तो ये झूठ होता जी। तो झूठ जो है ये बच्चों के साथ भी बोलने की इजाजत नहीं है। आपको पता है जब मैंने ला के देना ही नहीं है तो ऐसे खाम खा बच्चे को भी जो है वो लारा लप्पा लगाने की क्या जरूरत है, क्या हाजत? बहलाने फुसलाने के लिए मकसूद देना नहीं है तो जाहिर सी बात है वो तो झूठ के अंदर आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह रहमत फरमाए जी। मोहम्मद राशिद अफ्तारी
عرب شریف کے شہر ریاض سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت پیارا ہے، لطفیں بتا رہا ہے. میں سوال یہ اپنا عرض کرنا چاہتا کہ عہد صرف زبان سے ایک دوسرے کو وعدہ بولنے یا لازم بولنے کو ہی کہتے ہیں کہ صرف یہ زبان سے کہہ دینا کہ میں یہ کام کروں گا اس کو بھی عہد کہتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیر. جی آپ یہ اس پر بھی جی دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لیں گے. اور عمومی طور پہ عرفی طور پر کیا ہوتا ہے یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں، ہم ہی بھر لینا. یہ بھی ایک بندہ جب زبان دے دی کسی کو، آپ نے کہہ دیا کہ میں یہ کام کروں گا، تو یا سیدھی سیدھی بات کریں، کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو آپ معذرت کر لیں. ایسے خواہ مخواہ لارا لگا دینا، آسرا دے دینا کسی کو، ہاں دیکھ لیں گے. ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی میرے بچے کی شادی ہے اور ہم نے جو ہے وہ کھانا پکوانا ہے. اب کیٹرنگ والا بولے دیکھ لیں گے. دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے؟ آپ پکا سکتے ہیں یا نہیں پکا سکتے بتا دیں. یوں ہی ہم کسی کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہیں، وہ بتا بولے جی اس کی یہ میں نے آپ کو چیز بیچنی ہے، دوسرا بولے میں نے خریدنی ہے، قیمت دیکھ لیں گے. دیکھ کیا لیں گے؟ قیمت بتائیں، جو قیمت ہے اس کو آپس میں طے کر لیں. یوں ہی کسی سے کر لیں گے، ابھی بعد میں کر لیں گے، بعد میں پھر کیا، بعد میں لڑائی کریں گے آپس میں، پھر اور کیا کریں گے. تو یہ نہیں، جو بات ہے اس کو کلیئر رکھیں، اس کو صاف اور شفاف رکھیں. رکشے میں اگر آپ نے کہیں جانا ہو تو جی کتنے پیسے لیں گے؟ نہیں آپ سے کیا لینے جی، بیٹھ جائیں آپ، بس جو آپ دیں گے لے لیں گے اور آگے چل کے پھر یا مطلب دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں جی، آپ تو اپنے ہی ہیں. تو پھر وہ بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اب بندہ کہتا ہے یار میں اس سے پہلے پوچھ لیتا، مطلب جو روٹین کا جو کرایہ ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ 200 روپے بنتا ہے، 150 روپے بنتا ہے، اور اب جو ہے نا وہ مثال کے طور پر وہاں پہنچ کے ہو گئے 250 روپے دے دیں جی، آپ 300 روپے دے دیں. اب آپ مروت میں بیٹھ گئے اور طے نہیں کیا. اب یہ مطلب اس پر ہوگا کیا؟ آپ بولیں یار دیکھو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کر لیں گے اور ایک ہی بات ہے، اور یہ اور اب کیا کروں؟ اب 200 بولتا ہوں تو مرتا ہوں اور 250 دیتا ہوں تو جیب پر گرا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے معاملہ. تو اس لیے صاف ستھری بات کریں. آپ اپنے ہیں بالکل ٹھیک ہے اپنے ہیں، لیکن بھائی یہ سفر 250 روپے لوں گا میں، صاف ستھری بات کریں. نہیں جی جو آپ دے جو مناسب ہو وہ دے دیں. بھائی مناسب میرے نزدیک مناسب 150 روپے، آپ بولیں جی میرے تو 250 روپے مناسب ہے، جو جائز ہو وہ دے دیجیے گا. جو جائز تو بھائی مجھے ایسے نے کہا جو جائز ہو دیجیے، میں نے کہا 1 روپے آپ نے کتنے لینے یہ بتائیں. صاف ستھری بالکل بات ہونی چاہیے. بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کہیں وہ واقعہ تو یاد نہیں آ رہا جو مجھے یاد آ رہا ہے. اللہ 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 اکبر. رات میں واپسی ہو رہی تھی. بالکل وہی. اللہ رحمت فرمائے. یہ دین اسلام ہمارا ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. یعنی ایسا معاملہ نہ ہو کہ بعد میں جھگڑا، فساد یا لڑائی کی کیفیت پیدا ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کلیئر کٹ بات ہونی چاہیے. مزید کالز ہیں تو بتائیے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا نام محمد احمد حسن اتاری ہے، میں باب اطار کالا باغ سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیں، فیض رضا جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا، آپ کا کال کرنا. مدینہ. میں مرتضی اتاری ماتلی سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے نہ سنیں. اب تو بس ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کے صدقے ہمیں بھی لے جائے. مدینہ. میں شوکت اتاری کشمیر ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج پھر روح کو تازگی بخشنے والے سلسلہ قل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صبح دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے. ماشاء اللہ سلمان بھائی بھی پیارے پیارے مدنی پھول دے رہے ہیں. میری آپ سے عرض ہے کہ نعت خواں اسلام بھائی سے ہمیں ایک کلام سنوا دیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. سبحان اللہ. مرحبا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جی محمد سلمان اتاری ہند کے شہر سورت سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام مجھے سنا دے. جھرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ماشاءاللہ.
میں محمد عبدالبارک ہند کے شہر ہاورہ ٹکیا پارا سے. مجھے یہ کلام سنا دے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ٹھیک ہے جی. محمد عارف بھائی ہیں، کہاں سے ہیں جی؟ میاں چنو سے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ گزارش ہے کہ کیا گزارش ہے جی؟ شو آپ کا بہت اچھا ہے، اللہ آپ پر رحمت فرمائے. بڑی مہربانی جی. یہ شو نہیں ہے جی، یہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی سلمان بھائی یہ نہ سنا دیں یا نبی نظر کرم فرمانا. ٹھیک ہے جی. خانے وال سے میسج ہے جی. قاری صاحب میں خانے وال سے ہوں اور بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی، کیا نام ہے ان کا؟ زہیب احمد فرام گجرانوالہ. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ جامی کا کلام سننا ہے. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. لیا سے گلشیر بھائی ہیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، یہ کلام سننا ہے. ارسلان بھائی ہیں حالہ سے. بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے. کچھ کلام شامل کرنے عدنان بھائی، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تنم فرسودہ جان پارا ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جان پارا ہجران یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارا عصیان یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارا عصیان یا رسول اللہ. ذکر دا خیش خیرا نم سیاہ شد روز عصیانم. ذکر دا خیش خیرا نم سیاہ شد روز عصیانم. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. شفاعت را کشائی پر گناہ گارا. بازو شفاعت را کشائی پر گناہ گارا. مکن بخ روم جامیرا یا رسول اللہ. مکن مخروم جامیرا درا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جان پارا ہجران یا رسول اللہ. حب تو مستم بزنجیر
نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ. قربان جائیں علامہ جامی پر، کیا پیارا کلام لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم. خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے. اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر. ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، رضا رضا میرے رضا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بولے والے میری سرکاروں کے، بولے والے میری سرکاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. عادل بھائی لگتے دبلے پتلے ہیں، آواز ان کی مجھ سے زیادہ ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے عادل بھائی. چشمہ کہاں ہے آپ کا آج؟ جی اچھا مکتب میں رکھا ہوا. چلے اللہ جزائے خیر دے. جی بلال بھائی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اسی طرح عام طور پر معاشرے میں وعدہ خلافی کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں. جی اس میں سے چند ذکر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے وعدے کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ انشاءاللہ فلاں جگہ پہنچ جائیں گے. تو اب دل میں نیت نہیں ہوتی پہنچنے کی، لیکن بس اس طرح جو ہے وہ جھوٹے وعدے کر دیے جاتے ہیں. تو اس سے بھی جو ہے وہ دوستوں کو بچنا چاہیے. ہمارے ساتھ بھی آج کے دن کا ایک وعدہ تھا وہ تھا ہی ہو گیا. اس نے کر لیتے ہیں ہم تو اس نے رکھیں گے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. چلیں بار آگے. دوسرے کو تو یہی ہے کہ وہ اس نے دن رکھے، لیکن جو کر رہا ہے تو اس سے بھی سوچ لینا چاہیے. سوچنا چاہیے میری وجہ سے بھائی یہ جس کو کہہ رہے ہیں بلال بھائی اس کو سمجھ بھی جانا چاہیے. سب کے لیے مدنی پھول ہے، ہمارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. مدینہ مدینہ. جی تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وعدہ خلافی سے بچنے کا ذہن بنائیں، کس طرح ہماری یہ عادت اگر ہے تو چھوٹے، تو اس کے مختلف طریقے ہیں. یوں کہ اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی ہوگی وعدہ خلافی کرنے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے تو پھر ہمارا وعدہ خلافی سے بچنے کا بھی ذہن بنے گا. اس کے علاوہ یہ سوچیں کہ ہم جب وعدہ خلافی کریں گے تو معاشرے میں بھی ہماری جو ہے وہ عزت کم ہوگی، ہمارے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اور ہمیں پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھا جائے گا. تو جب اس طرح کا ہم ذہن بنائیں گے. آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ میں نہیں پریشان. ابھی ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں مسکراتے ہوئے. جی ارشاد مدنی پھول. گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا یہ بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نا. جی اسی طرح
وعدہ پورا کرنے کا ذہن بنانے کے لیے جو آیات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی ہیں ان کا بار بار مطالعہ کرے، پڑھے، اور ان کے تحت جو تفاسیر ذکر کی گئی ہیں ان کو پڑھیں گے اور احادیث مبارکہ کو جب پیش نظر رکھیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ وعدہ پورا کرنے کا ذہن بنے گا۔ اور پھر اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں، مثال کے طور پر معاشرے میں عزت بلند ہونا، لوگوں میں اعتماد قائم ہونا، جب اس طرح کی چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھا جائے گا تو پھر وعدہ پورا کرنے کی اہمیت اور وعدہ پورا کرنے کا ذہن بنے گا اور وعدہ خلافی سے بچنے کا بھی ذہن بنے گا۔ بڑی بڑی پیاری بات کہی۔ کچھ روایات، حکایات مزید آپ سب سنائیں تاکہ ہمارا یہ ذہن بنے۔ جی، ہمیں وعدوں کی رعایت کرنی ہے۔ ایک بات تو میں یہ کہتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے مؤمنین ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لعہدہم واماناتہم راعون، وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو اور اپنی امانتوں کو ان کی رعایت کرنے والے ہیں۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کرنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم راوی ہیں اس کے، آپ نے فرمایا العدۃ دین، ارشاد فرمایا وعدہ کرنا جو ہے نا، وعدہ عہد جو ہے یہ قرض کی طرح ہے، قرض کی مانند ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ جو شخص وعدہ کر کے اس کا خلاف کرے، پورا نہ کرے، ارشاد فرمایا وہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے جو وعدہ کر کے پورا نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے جو وعدہ کر کے پورا نہ کرے۔ 3 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر 3 بار فرمانا یہ حضور کا کلام کو موقع کرنا ہے، تاکید ہے، بالکل تاکید ہے اس کے اندر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، ارشاد فرمایا کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی ایمان کے کامل ہونے کا جو ذریعہ اور سبب جو مختلف اسباب ہے اس میں سے ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کو ذکر فرمایا کہ جو مومن ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ مومن کے اوصاف میں سے ہے۔ اب ایفائے عہد کرے گا، وعدے کو پورا کرے گا۔ بڑی بڑی پیاری بات کہی۔ حافظ صاحب، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی یہ بھی ایک معاہدہ تھا، اللہ اکبر۔ اور اس معاہدے کی ایک شرط جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ اگر مکہ پاک سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ پاک میں آئے گا تو اس کو یہ واپس جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اگر کوئی مکے سے جو ہے وہ مدینے آتا ہے اور وہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ابھی شرائط جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں، جی معاہدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ہو گیا۔ اب اسی اثناء کے اندر ایک شخص جو ہے وہ آ گیا، ایمان کی حالت میں ایمان قبول کیا ہوا تھا، کفار جو ہے اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو حضور کو ان کفار نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ ہمیں واپس کریں گے۔ آپ دیکھیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے عہد دیکھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو ڈھارس بھی دی، اس کو دعا بھی دی، اس پر شفقت بھی فرمائی اور اپنے وعدے کو پورا فرمایا، واپس بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے لٹا دیا۔ اب وہ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں ایک ایمان والے پر، ایک مسلمان پر۔ یہ تاریخ میں یہ بات گزری ہے، یہ ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہو، اور آج ہم کیا مطلب اپنا مفاد کیا چھوڑیں تو اپنا انداز کیا چھوڑیں تو اپنا طریقہ کار کیا چھوڑیں، ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کن کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کن کو ہم نے اپنی سوچ کا، اپنے ذہن کا محور بنایا ہوا ہے، اس پر غور کی حاجت ہے۔ ہم کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، بد عہدوں میں بیٹھیں گے تو بد عہدی ہی سیکھیں گے۔ جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو کہاں وعدے کی پاسداری ہمیں آئے گی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ زبردست ایک مدنی ماحول ہے جو ہمیں اس بات کی ترغیب دلا رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول بستے ہیں وہ سارے ہی وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ غلطی دیکھیں، ہر جگہ پر ہیومن ایرر، ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، لیکن ذہن بنتا رہتا ہے۔ اس طرح کے مدنی پھول سنتے ہیں، شیخ طریقت امیر سنت کی مبارک گفتگو سنتے ہیں تو یہ ذہن بنتا رہتا ہے کہ ہمیں وعدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ ہم بھی اگر یہ سنتے رہیں گے تو ہمارا ذہن بھی بنتا رہے گا کہ ہم نے وعدے کی رعایت بھی کرنی ہے، اور پھر وہ وعدہ بھی نہیں کرنا، وعدے میں بھی کون سا وعدہ کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔
جو شریعت کی خلاف ورزی والا وعدہ ہے وہ وعدہ ہرگز پورا نہیں کرنا، وہ قسم ہرگز پوری نہیں کرنی، یہ بھی ہمیں اسلام نے ہی جو ہے بتایا. کیوں آپ صاحب اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کی قسم اٹھا لے کہ میں گناہ کروں گا، اب اس کو حکم یہی ہے کہ وہ اپنی قسم کو پورا نہیں کرے گا. قسم پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو، ایسا وعدہ پورا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو وعدہ کرنا ہے تو کوئی اچھے کام کا وعدہ کرے، تو اپنے آپ سے بندہ وعدہ کرے. بالکل بالکل اپنے آپ سے وہ سلمان بھائی ابتدا میں جو میں نے عرض کی تھی کہ بعض وعدے وہ ہیں جو ہم انسان آپس میں کرتے ہیں، یعنی ہم اس بندے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ جو وعدہ پورا کرنے والا ہے، اور ہر ایک کا یہی تقاضا ہے دوسرے سے کہ یہ بات کو پورا کرے، جو وعدہ جو پیمنٹ دینی تھی اسے وقت پر دے، جو مال دینا تھا وقت پر دے، جو معاملہ کرنا تھا اسے وقت پر کرے. اس سے مجھے خوشی ہوگی. میرا ایک وعدہ میرے رب سے بھی ہے کہ جب میں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، تو اب شرک نہ کرنے کا عہد کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے. اللہ تبارک تعالیٰ کے فرائض و واجبات پورے کرنے کا عہد کیا ہے بندے نے کہ نماز ادا کرے گا، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، میں یہ ادا کروں گا. اس پر میرا ایمان ہے اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کیے گئے عہد ہیں سارے کے سارے. تو ہم دنیاوی وعدوں کو اہمیت دیں اور ایسے بندے کو اچھا جانے. تو میرا مطمع نظر، میری سوچ، میری فکر کا محور یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں سے جو وعدے کریں انہیں خود بھی پورا کرتا ہوں، دوسروں سے بھی پورا کرنے کی امید رکھتا ہوں، اور ایسے بندے کو اچھا جانتا ہوں جو میں نے اپنے رب سے وعدے کر رکھے ہیں. نماز قضا نہ کرنے کا وعدہ، روزہ رکھنے کا وعدہ، حج فرض ہونے کی صورت میں حج کرنے کا وعدہ، وہ میں سارے کے سارے چھوڑتا چلا جا رہا ہوں. رب تبارک تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد جو ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ سب کی سب وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام سے عہد کیا ہے بندے نے. ان کی وہ حکم عدولی کر رہا ہے، اور پھر دنیا داروں سے، لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کا پاس کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو جو ہے وہ پس پش ڈال دے. تو یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ مومن کامل کا انداز نہیں، بلکہ یہ غافل لوگوں والا انداز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کریں، بلکہ اولین سب سے پہلے انہیں ترجیح دیں. اس کی برکت سے کیا ہوگا، ہمیں دین پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا. بلکہ دین وہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کچھ اور ہیں. انسان سے جو وعدہ خلاف شریعت کیا وہ وعدہ ہی نہیں ہے، جو شریعت کے مطابق ہے وہ وعدہ ہے. تو جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے جو عہد کیے ہیں وہ بھی پورا کرے، انسانوں سے بھی عہد پورے کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. آپ سے بھی عہد کریں کہ میں رب کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے گناہوں والے کام جو ہے وہ چھوڑنے، گناہوں کی عادت ہے کوئی میرے اندر تو یہ چھوڑنی ہے. اپنے آپ سے بھی بندہ کوئی بات چیت کرے نا. ہم تو زمانے میں دوسروں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی کچھ ہیں، ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ جواب دہی کی صورت بننی ہے. اللہ رحمت فرمائے، ہمیں بلا حساب بخشش کی دولت عطا فرمائے. یہاں حفصہ ایک بات مجھے جو ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو آپ نے کسی کے ساتھ مالی ڈیسیجن کو لے لیں، مالی اعتبار سے اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے، اب بندہ بولے ارے کوئی بھاگ کے تھوڑی جا رہے ہیں بھائی، تمہارے پیسے کھا تھوڑی رہے ہیں، پیسے تمہیں دے دیں گے، تھوڑا سکون بھی کر دو، کون سی تمہیں آگ لگی ہوئی ہے، جلدی لگی ہوئی ہے، دے ہی دیں گے واپس کو، 2-4 دن اوپر بھی ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بندہ وقت پر پیسے دے نہیں رہا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سامنے والوں کو کیا کر رہا ہے، ان کو ذلیل بھی کر رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ٹیز بھی کر رہا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ یقیناً اس کو کوئی بھی اچھا نہیں جانتا، غلط انداز ہے یہ. اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک چوری آگے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں نا، آپ بتائیں کیا خرابی کیا ہے اس بات میں. بھئی ہم جیسے آپ اور ہم دونوں آپس میں چھوڑیں، کسی اور کی بات کریں. جی کسی نے آپس میں کیا ہوا کوئی وعدہ پیسوں کا، جس نئے میں بھی بیچارے کہہ رہے تھے، ان کو بھی یوں ہی کہتے ہیں ہم کہیں بھاگ کے تھوڑی جا رہے ہیں، دے دیں گے پیسے، تمہارے پیسے کھا رہے ہیں تمہارے، دے ہی دیں گے نا، کیا ہوگا، سکون کر لو تھوڑا سا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعاً جس ایک آدمی نے دوسرے سے قرض لیا ہے یا کوئی معاملہ کیا ہوا ہے اور پھر اس پر اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہوا ہے، یہ وعدہ نہیں بھی کیا میں دے دوں گا جی، 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، 10 دن کے بعد دے دوں گا، 15 دن کے بعد دے دوں گا، اخلاقی طور پر بھی شرعاً بھی اس پر لازم ہے کہ اس کی رقم اس کو ادا کرے. ورنہ کیا ہوگا، اگر باوجود قدرت کے نہیں دے رہا تو اب وہ تو چلیں صبر کر لے گا، لیکن یہ غاصب قرار پائے گا. دے سکتا ہے، نہیں دے رہا، جان بوجھ کر اس کو دھکے پہ دھکے لگوا رہا ہے، اس کو چکر پہ چکر کٹوا رہا ہے، تو اب یہ مسلمان کی دل آزاری، اس کی رقم واپس نہ کرنا، اور یعنی دیگر بہت ساری جو ہے وہ خرابیوں کا مجموعہ ہے اس کا یہ کام. اگر آپ کے پاس ہے، پھر اگر نہیں ہے تو
اچھے انداز کے ساتھ آپ اس کے ساتھ پیش آئیں. آپ نے اس کی رقم دینی ہے اور آپ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں, تو اب یہ انداز نہیں میں کون سا بھاگ کے جا رہا ہوں دے دوں گا بھائی میاں, نہیں, آپ کا قصور ہے, آپ عاجزی اور لجاجت والا جو ہے وہ انداز اختیار کیجئے. ہاں بالکل, یہ باتیں سنانے کے بجائے معافی مانگے اسے, بھائی معاف کر دے میں نہیں دے سکا بھائی جان. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا مبارک, آپ علیہ السلام کا کیسا مبارک عمل ہے, اور یہ یقیناً یہ امتیوں کی اصلاح کے لیے وہ اس پر عمل کریں. وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں ایمان قبول کیا, صحابی رسول ہے, پہلے جو ہے وہ اہل کتاب کے عالم تھے, تو وہ جب وقت مقررہ وقت سے پہلے جب مطالبہ کیا آپ سے کہ جی مجھے میری رقم واپس کی جائے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا انداز گلے میں چادر ڈال کے کھینچا معاذ اللہ, مطلب وہ, اور نبی پاک علیہ السلام نے اس پر صبر کا مظاہرہ کیا, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جلال کا اظہار فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ان سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ چاہیے تھا اے عمر, تم مجھے یہ کہتے, اس سے یہ کہتے کہ مطالبے میں نرمی کرے اور مجھے اس کا حق ادا کرنے کا کہتے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی رقم ادا کرنی ہے تو اس کے سامنے سینہ زوری نہیں, دے دوں گا بھائی جان دے دوں گا, ابھی نہیں ہے, مجھے آپ وقت عطا کر دیں, مہلت عطا کر دیں, جو اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہے. اچھا, اگر یہی شخص اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نے اگر کسی سے رقم لینی ہو اور سامنے والا مجھے اسی طرح چکر کٹوا رہا ہو اور اس طرح کے جواب دے رہا ہو مبہم, تو اب میرے ساتھ کیا گزرے گی اور میرا انداز کیا ہوگا, کب تک صبر کرے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت کے اندر یہ شامل ہو جاتا ہے کہ کسی سے رقم لے لی اور اب جو ہے نا وہ, جیسے وہ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ادھار ایک ایسا جادو ہے, اگر ہم آپ کو دیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے. تو یہ بڑے بڑے جملے ہیں, ادھار ایک جنگ ہے اس لیے تو بند ہے, ادھار محبت کی کینچی ہے, نگر بڑے شوق سے, ادھار اگلے چوک سے, یہ تو بڑے لکھے ہوتے ہیں. تو یہ دراصل ہے کیا, یہ بھی وعدہ خلافی ہے کہ آپ شرمندہ نہ ہو. جی, تو اگر آپ نے کسی شخص سے کوئی وعدہ کیا ہے اور پھر نبی پاک علیہ اچھا جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اس اعتبار سے, جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ بھی نرمی کے ساتھ مطالبہ کرے. اچھا, جس شخص کے بارے میں واقعی پتہ بھی ہے کہ یہ مجبور ہے واقعی اور نہیں دے سکتا یا فی الوقت نہیں دے پا رہا, تو اب اس پر بیجا سختی نہ کرے بلکہ اسے مہلت دے کر اجر اور ثواب کمائے. یہ جو اجر و ثواب ہے یہ صدقہ کرنے کے اجر اور ثواب سے بھی بڑھ کر ہے. کسی شخص کو مہلت دے دینا, قرض لینا تھا واپس اور اب وہ نہیں ادا کر پا رہا تو اسے مہلت دے دینا, یہ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ثواب ہے اس کے اندر. تو بندے کو جس نے لینا ہے اس کا ذہن جو ہے وہ اس اعتبار سے ہو کہ مجھے اس میں زیادہ ثواب مل رہا ہے, اور جو دینے والا ہے وہ پہلی فرصت کے اندر اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھ پر یہ قرض ہے, مجھے یہ دینا ہے, میں نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس کو میں وفا کرنے والا بنوں. مدینہ بڑی بڑی پیاری بات کہی مدنی چینل کے ناظرین. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا رہیں گے, ذہن بنتا رہے گا, عمل کی توفیق بھی ملتی رہے گی. آج الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کے ان طلباء کے لیے جو دورہ حدیث شریف کر چکے, ان کے لیے اگر میں یوں کہوں کہ عید کا دن ہے تو بات غلط نہیں ہوگی. دستار فضیلت کا اجتماع آج الحمدللہ عز و جل یہ منعقد ہونے والا ہے. وہ اسلامی بھائی تقریباً 367 جی 376 اللہ اکبر 376 علماء کرام اس دفعہ الحمدللہ 400 جی دعوت اسلامی کی جامعات المدینہ سے فارغ التحصیل الحمدللہ ہوئے ہیں. تو ان کی آج دستار فضیلت ہوگی. باب المدینہ میں بھی ہے, اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی جہاں دورہ حدیث شریف ہوا وہاں پر بھی انشاءاللہ یہ اجتماع دستار فضیلت ہوگا. مدنی چینل پر آپ براہ راست دیکھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور نیت بھی کریں کہ اپنے ایک بچے کو, ایک مدنی منی کو جامعۃ المدینہ میں اللہ رسول کے نام پر جو ہے وہ علم دین سیکھنے کے لیے یہ داخل کروانا ہے. اور داخل اوپن ہے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اندر. انشاءاللہ بڑی بڑی برکتیں ملیں گی آپ کو. دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے اندر نہ صرف علم دین سکھایا جائے گا بلکہ اخلاقی تربیت بھی کی جائے گی. کردار کو پاکیزہ کیسے بنانا ہے, ستھرا کیسے بنانا ہے, یہ بھی جو ہے وہ ساتھ میں سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ بڑا فیضان ہے, بڑی بہار ہے. ہمارے حافظ عدنان چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ جامعۃ المدینہ کی ایک بہار ہے, آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. والدین بھی خوش ہیں, گھر والے بھی خوش ہیں, سارا الحمدللہ جن سے تعلق واسطہ ہے وہ لوگ بھی خوش ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یہ دعوت اسلامی کا مبارک جو ایک طلاب ہے
اس سے جو پانی پیے گا امیر سنت کے فیضان سے جو شخص گھونٹ بھرے گا انشاءاللہ وہ زمانے کے اندر جو ہے وہ کوئی پازیٹیو اور اچھی بات ہی جو ہے وہ پھیلائے گا. عادل بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کی دستار بندی آج. جی عادل بھائی کی دستار بندی ہے آج ماشاءاللہ، ایڈوانس مبارک عادل بھائی ماشاءاللہ. جامعۃ المدینہ اور آپ کی تو کیا بات ہے. میں نے بھی جامعۃ المدینہ سے الحمدللہ درس نظامی کیا ہے، تو آپ بھی ایک بچہ اپنا کم از کم امیر سنت فرماتے ہیں ایک گھر کے اندر ایک عالم دین تو ہونا ہی چاہیے. جامعۃ المدینہ کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی بڑی برکتیں بہاریں ملیں گی. آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ. یا رب کریم ہمیں عہدوں کو پورا کرنے والا بنا، وعدوں کو وفا کرنے والا بنا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری رحمتوں سے بری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری